حضرت خضر نے موسیٰ پر پابندی لگائی کہ بات نہیں کرنا، میں خود بتاؤں گا۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اتنا سخت داخلہ ملا، یوشع ابن نون کو کون داخلہ دیتا ہے؟ یا حضرت موسیٰ نے خضر کی باتیں سن کے خادم کو کہا تو گھر جا، تیرے سامنے یہ باتیں سہنا اور مشکل ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب دونوں بیٹھ گئے کشتی میں تو ایک پرندہ آیا اور اس نے چونچ کے ذریعے پانی لینے لگا، تو حضرت خضر نے کہا اے موسیٰ علمی و علمک فی علم اللہ کما اخذ ھذا العصفور بمنقارہ من البحر۔ اے موسیٰ تیرا علم اور میرا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسا بھی نہیں ہے جتنا اس پرندے نے چونچ میں ایک قطرہ اٹھایا ہے۔ انک علی علم من علم اللہ تعلمہ ولا اعلمہ وانا علی علم من علم اللہ علمنیہ لا تعلمہ۔ کچھ علوم اللہ نے آپ کو دیے میں نہیں جانتا، کچھ علوم اللہ نے مجھے دیے آپ نہیں جانتے۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے۔ حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ جب دونوں سوار ہو گئے کشتی میں، خرقہا، خضر نے فوراً کھلاڑا لیا، ڈھسا 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 اور اس کا تختہ توڑا۔ قال موسیٰ نے کہا خرقتا، کشتی توڑ دی، لتغرق اہلہا، ڈبونا چاہتے ہیں لوگوں کو، لقد جئت شیئا امرا، یقیناً کر گئے بہت نامناسب کام۔ پیغمبر ہے، غلط دیکھ کے کہاں خاموش ہو گئے۔ قال علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، فرمایا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ صبر۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، حضرت موسیٰ نے کہا مجھے نہ پکڑیے جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور نہ کرے میرے کام میں سختی۔ فانطلقا، آگے چلے۔ حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ پایا دونوں نے ملاقات کی ایک لڑکے سے، فقتلا، حضرت نے پکڑ کے مارا اسے۔ لڑکے کھیل رہے تھے جیسے آج کل کھیلوں کا بڑا زور و شور ہے، ہار گئے بری طرح، ایسے ہار گئے کہ یاد رکھیں گے، ہارنے والوں میں اول نمبر آ گئے۔ ایک عالم تھا دارالعلوم حقانیہ سے پڑھ کے آیا، میں نے کہا کس طرح پاس ہوئے؟ کہا جتنے لوگ فیل ہوئے نا ان میں اول نمبر آیا ہوں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ فیلوں میں کہا آپ کو پتہ نہیں، بخاری شریف میں میرے اتنے نمبر ہیں، اتنے کسی نے بھی نہیں لیے، 5 ہیں، مسلم شریف میں 4 ہے، فلاں میں 3 ہے۔ کہا میں فیل ہونے والوں میں اول آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے فیل ہونے والوں کا ریکارڈ توڑ دیا، نیا ریکارڈ قائم کیا۔ فانطلقا، چل پڑے۔ حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ جب دونوں ملے ایک لڑکے کو، فقتلا، خضر نے مارا اس کو، اس کا نام تھا خیسور۔ خیسور، قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، حضرت موسیٰ نے کہا مارا ایک جان پاک کو بغیر جرم کے، ایک بے قصور کو مارا، کیوں لڑکوں کو مارتے؟ لقد جئت شیئا نکرا، یقیناً آپ کر گئے پہلے سے بھی زیادہ ناکارہ کام۔ وہ تو کشتی توڑی، یہاں تو لڑکے کو مار ڈالا۔ قال علم اقل لک، حضرت نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، پہلے کہا تھا علم اقل، اب کہا علم اقل لک، میں تمہیں کہہ چکا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ صبر۔ قال ان سألتک عن شیء بعدہا، فرمایا اگر میں نے پوچھا آپ سے اس کے بعد، فلا تصاحبنی، ساتھ نہ رکھیے، قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً آپ پہنچ چکے ہوں گے میری طرف سے عذر کو، نہ رکھنے کے عذر کو۔ فانطلقا، آگے چلے۔ حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ جا ملے ایک بستی والوں میں، کہتے اس کا نام تھا انطاکیہ۔ ایک بستی آئی، استطعما اہلہا، کھانا مانگا وہاں کے لوگوں سے، ہم 2 مسافر ہیں، یہاں کوئی ہوٹل نہیں ہے، ہمارے پاس اپنا انتظام نہیں ہے، مہربانی کر کے ہمیں کچھ کھانا دے دو۔
فابو، انہوں نے انکار کیا، ان یضیفوہما، کہ ان کو مہمان بنائے، فوجدا فیہا جدارا، پایا دونوں نے اس میں دیوار، یرید ان ینقض، چاہتی تھی کہ گرے، فاقاما، حضرت خضر نے موسیٰ سے کہا وہ بلاک دو، وہ پانی لاؤ، جلدی کرو، گارا بناؤ، ٹگا 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 دیوار کھڑی کی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہے کہ وہ ہم کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں دے رہے، یہ صاحب دیواریں بنا رہے۔ قال لو شئت، موسیٰ نے کہا اگر تو چاہے، لاتخذت علیہ اجرا، لے لے اس دیوار بنانے پر اجرت، اس کا کھانا کھا لیں گے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر نے کہا یہ جدائی آ گئی میرے اور آپ کے درمیان۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب بتاؤں گا آپ کو جواب ان تمام چیزوں کا جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اللہ اللہ۔ اما السفینۃ، وہ جو کشتی تھی جو میں نے توڑی، فکانت لمساکین، وہ چند مسکینوں کی تھی۔ عجیب مسکینیں، سمندر میں کشتیاں چل رہی ہے، مطلب ہے کہ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے ہو لیکن ضرورت کے لیے کافی نہ ہو۔ کشتی چل رہی تھی، خرچہ زیادہ تھا، تنگ دست ہے تو مسکین ہے، اور فقیر من لا شیء عنده، جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ یہ تعریف بالکل صحیح ہے۔ وہ جو کشتی تھی وہ چند مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، اس کشتی کے ذریعے کام کراتے تھے دریا میں۔ فاردت ان اعیبھا، میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈالوں، وکان وراءہم ملک، اور ان کے آگے ایک بادشاہ آ رہا ہے، اس بادشاہ کا نام تھا، بخاری میں ہے، ہدد بن بدد، ہدد بن بدد، ہدد بن بدد، بخاری شریف۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، اور ان کے آگے بادشاہ ہے، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، جو لیتا ہے ہر کشتی کو بگار میں، غصب کر کے۔ کبھی کبھی سرکاری لوگوں کو ضرورت ہو جاتی ہے، جگہ جگہ پولیس والے سوزوکی پک اپ یہ سب چیزیں پکڑتے ہیں، دو دو تین تین دن کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں، تو یہ بگار میں کشتی پکڑی جاتی ہے اگر اس میں عیب نہ ہوتا۔ عیب ڈال دیا، انہوں نے دیکھا، چیک کر کے چھوڑ دیا، معیوب ہے، تو جب وہ لوگ آگے بڑھ گئے، خضر نے واپس جا کے تخت لگا دیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، وہ جو لڑکے کو مارا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ مسلمان تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہم ڈر گئے کہ یہ بہکا دے گا ان کو سرکشی میں اور کفر میں۔ لڑکا فطرتاً کافر تھا، بڑا ہو کر ماں باپ کے لیے درد سر بنتا، تکوینی طور پر خضر سے اس کو قتل کرایا، یہ کرشمہ تکوین و قدرت ہے، سوالات سب فضول ہے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، بس ہم نے چاہا کہ بدل دے ان کے لیے ان کا رب، خیرا منہ، بہتر اس بچے سے، زکاتاً پاکی میں، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور بہت زیادہ رحم والا ہو۔ چنانچہ اس خاندان میں اس بچے کے قتل کے بعد بچی ہوئی، اور اس بچی کے بطن سے پیغمبر پیدا ہوئے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ دو لڑکوں یتیم کی تھی شہر میں، ایک بچے کا نام تھا سریم، دوسرے کا نام تھا اسریم، سواد سے سریم اور سواد سے اسریم، اور ان کے والد کا نام تھا کاشح، کاشح۔ بس وہ دو لڑکوں کی یتیموں کی تھی شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، بس چاہا تیرے رب نے کہ پہنچے اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور پھر نکالے اپنا خزانہ، رحمتًا من ربک، یہ مہربانی تیرے رب کی ہے، وما فعلته عن امری، میں نے یہ کام اپنی طرف سے نہیں کیا، ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ انجام ان کاموں کا ہے کہ تو ان پہ صبر نہ کر سکے۔ باقی مضامین واضح ہے، خضر علیہ السلام حیات ہے یا ممات، مسئلہ اختلافیہ ہے،
امام بخاری ممات کے قائل ہیں، امام احمد حیات کے قائل ہیں، دیوبند کے اکثر اکابر حیات کے قائل ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ حیات کے قائل ہیں، ابن قیم ابن کثیر حیات کے قائل ہیں۔ اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی جب تفسیر لکھ رہے تھے مظہری اور اس مقام پر پہنچے تو اپنے شیخ مرزا مظہر جانے جانان سے کہا کہ آپ تو اولیاء میں سے آپ بتائیں زندہ ہے یا نہیں؟ تو وہ انہوں نے مراقبہ کیا، مراقبے میں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا ہم زندہ ہے لیکن مرنے کے بعد، مر کر کے اللہ نے ہمیں زندگی دی۔ عجیب بات سنو کہ اس جملے کو قاضی ثناء اللہ صاحب نہ سمجھ سکے۔ مرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری موت واقع ہوئی، بلکہ موتو قبل ان تموتو، ہم نے اپنے آپ کو فنا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بقا عطا فرمایا۔ فتاوی حدیثیہ میں ابن حجر حیتمی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اکثر امت بلکہ اجماع خضر کے حیات پر ہے۔ یہاں کراچی میں ایک مولوی نے رسالہ لکھا ہے خضر علیہ السلام کی ممات پر، اس کا سارا تانا بانا ابن تیمیہ ہے، اور ابن تیمیہ کا فتاوی میں پیش کروں گا کسی وقت، آپ دیکھیں کتنے سختی سے قائل ہے۔ بلکہ انہوں نے امام مسند امام شافعی کے حوالے سے حدیث نقل کی کہ پیغمبر سے ملاقات کرنے بھی آئے ہیں، بات چیت ملاقات رہی ہے۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ فتاوی ابن تیمیہ غالباً 19ویں جلد ہے۔